اور جزیرۃ العرب اور اسی طریقے سے مصر، ایشیائی کوچک کا کچھ علاقہ، اور یہ افریقی جو بھی علاقے ہیں سارے انہی کے پاس تھے۔ جو یہ علاقہ منصور کے دور میں تھا وہی آگے مہدی کے دور میں بھی رہا۔ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ تھا، یعنی اس کے والد کا نام جیسے بتایا کہ صفاح کا بھی اصل نام عبداللہ تھا، منصور کا بھی اصل نام عبداللہ تھا۔ تو مہدی کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور اس امید پہ کہ شاید یہ وہ مہدی ثابت ہو جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور اسی لحاظ سے اس کا لقب مہدی رکھ دیا گیا۔ لیکن جیسے آپ اس کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ وہ مہدی بالکل نہیں کہ جو احادیث نبویہ میں مراد۔ بہرحال ایک آپ کہہ لیں جسے کہتے ہیں نیک فالی کے طور پر اس کو مہدی کا لقب دے دیا گیا۔ بہت علم و فضل رکھنے والا آدمی تھا، قرآن مجید اور اسی طرح حدیث کو اس نے بڑی محنت کے ساتھ اس نے علم حاصل کیا۔ خاص طور پہ عربی شعر و شاعری کا اس کو بڑا شوق تھا، خود بھی اس کو بہت زیادہ اشعار یاد تھے، اور اس کے دربار میں بھی بڑے اچھے اچھے شعراء موجود تھے۔ تو خاص طور پہ جیسے ابو دلامہ، آپ نے نفحۃ العرب میں ابو دلامہ کی شاعری کے کچھ نمونے دیکھے ہوں گے جو مہدی کے دربار میں اس نے کہے تھے، اور اسی طریقے سے ابو العطاہیہ جو عربی کا مشہور شاعر ہے وہ بھی اس کا درباری تھا۔ اپنے والد سے یہ کافی مختلف تھا، یعنی جیسے اس کے والد کے بارے میں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ کفایت شعار تھا، اور اتنی کفایت کہ وہ بخل کی حد تک وہ پہنچ گئی تھی۔ لیکن مہدی اس کے برعکس بہت زیادہ سخی تھا، فیاض تھا۔ اور ایک بار اس کا واقعہ یہ کہ اس نے اتنا زیادہ اس نے خرچ کیا کہ خزانچی چابیاں لے کے آیا اور اس کے سامنے رکھ دی، اور کہا کہ اب تو خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو نہ اب تالوں کی ضرورت ہے نہ چابیاں کی، اس لیے چابیاں میرے تو کسی کام کی نہیں ہیں، آپ ہی اپنے پاس رکھیں۔ تو اس کی طبیعت میں رحم زیادہ تھا، جیسے منصور کی طبیعت میں سختی تھی تو یہ اس کے مقابلے میں رحم کرتا تھا، وہ سزائیں دیتا تھا، سخت سزائیں دیتا تھا، اور یہ اکثر و بیشتر کسی کا جرم بھی ہوتا اس کو معاف کر دیتا تھا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے مہدی کے بارے میں کہ ایک شخص نے کہیں سے کوئی جوتا لے لیا پرانا سا، اور اس کو اٹھا کے لے آیا دربار میں، اور بھئی کہاں جا رہے ہو جوتا لے کے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے اور امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اب وہ سارے درباری بیٹھے ہیں اور وہ جوتا پیش کر رہا ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے۔ اب مہدی نے کہا بھی پہلے تو جوتے کو اس نے چوما، بڑے چوم کے بڑے احترام سے رکھا، اور کہا بھی 10,000 درہم اس کو دیے جائیں، اور وہ جناب چلا گیا۔ 10,000 درہم بہت بڑی رقم ہوتی تھی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 5 درہم کے زمانے بکری آ جاتی تھی، 10 درہم کا جناب گائے بیل آ جاتا تھا۔ تو وہ رقم لے کے خوشی خوشی چلا گیا۔ اب وہ درباری بڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ امیر المومنین نے بغیر کسی تحقیق کے یقین کر لیا کہ نبی علیہ السلام کا جوتا ہے، یعنی درباری بھی سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا جوتا نہیں ہے۔ تو مہدی نے کہا دیکھو یہ میں بھی جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جوتا دیکھا بھی نہیں ہے، پہننا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ابھی اگر میں اس آدمی کو لوٹا دیتا، خالی ہاتھ لوٹا دیتا، تو یہ جس سے بھی ملتا نا اسے یہی کہتا ہے دیکھو میں نے نبی علیہ السلام کا جوتا پیش کیا، اور مہدی نے توجہ ہی نہیں دی۔ تو اب لوگ تھوڑی تحقیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے یا وہ کوئی جعلی جوتا ہے، لوگ تو اس کی بات ہی پہ یقین کرتے ہیں، اور ہر طرف یہ بات پھیل جاتی اور تاریخ میں لکھی جاتی کہ مہدی اتنا بے ادب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پیش کیا گیا اور اس نے توجہ ہی نہیں دی، تو میں نے یہ 10,000 درہم دے کے اس کی زبان بند کر دی۔ یہ سودا جو ہے نا کوئی مہنگا نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصور کے دور میں جو بنو ہاشم اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، کچھ حضرات تو ان کے میدان جنگ میں قتل ہو گئے، کچھ جیلوں کے اندر وفات پا گئے، اور کافی سارے لوگ ابھی بھی جیلوں میں تھے۔ تو مہدی نے یہ کیا کہ اس نے آ کے ان سب کو رہا کر دیا، اور ان میں سے بعض حضرات ایسے تھے ان کو اپنا مقرب بنا لیا۔ ان میں ایک تھے حسن بن ابراہیم، جو ابراہیم نفس زکیہ کے بھائی تھے، ان کا ایک بیٹا تھا حسن، ان کو اپنا بھائی بنا لیا اور بھائیوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور تھے حسن بن زید، ابو محمد حسن بن زید، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے،
اور یہ بھی جیل میں تھے منصور کے دور سے، یعنی بنو ہاشم کی بڑی تعداد منصور کے دور سے جیلوں میں تھی. جس پہ اس کو شک ہوتا کہ یہ اس تحریک کا ساتھ دے سکتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتا تھا. ان کو بھی رہا کر دیا، ان کو بھی اپنا دوست، اپنا ہم نشین، اپنا ساتھی بنا لیا. تو بنو ہاشم کے یہ لوگ پھر کہا کرتے تھے کہ مہدی نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ہمارے دل جیت لیے. تو اس مہدی کی حکومت کا جو سب سے بڑا فائدہ جو بنو عباس کو ملتا ہے نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے بنو ہاشم جو ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کے خلاف ہو گئے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. کم از کم مہدی اور اس کے بعد بھی کافی زمانے تک وہ جنہوں نے وہ ان مہربانیوں کو دیکھا تھا، کم سے کم وہ تو عمر بھر وہ بنو عباس کے ساتھ رہے. ہاں بعد میں پھر کچھ ٹائم گزر گیا، مامون الرشید کے زمانے میں بنو ہاشم یا بنو ہاشم کی طرف خود کو نسبت کرنے والے کچھ لوگوں نے خروج کیے تھے، وہ اپنی جگہ پر وہ بات ہے. جس طرح مہدی مہربان تھا اسی طرح اس کی ملکہ خیزران وہ بھی بہت مہربان اور سخی عورت تھی. اس کی سخاوت کے واقعات بھی مشہور و معروف ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے. میں بہت چھوٹا تھا، میری عمر شاید اس وقت میں 6 سال ہوگی، اور اس وقت میں نورانی قاعدہ پڑھتا تھا. تو ہمارا کراچی میں گارڈن میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے صغرا مسجد کے نام سے، خود صغرا مسجد تعلیم القرآن. وہاں پہ کوئی امتحان ہوا اور اس میں مجھے کوئی انعام ملا. تو ان میں ایک کتاب کا نام تھا، ایک کتاب تھی چھوٹی سی، اس کا نام تھا موتیوں کا ہار. تو میں اس زمانے میں اردو بڑی روانی سے پڑھ لیتا تھا، جبکہ میں ابھی اسکول میں بھی داخل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن کتاب کوئی بھی میں پڑھنے لگ جاتا. تو موتیوں کا ہار میں اس وقت میں نے یہ خیزران کی سخاوت کا یہ واقعہ پڑھا، جو بعد میں پھر نفحۃ العرب میں بھی پڑھا اور پھر عربی کتابوں اصل ماخذ کے اندر بھی پڑھا. وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ اسی خیزران جو تھی نا، یہ پہلے یہ باندی تھی اور مہدی نے اس کو آزاد کر کے اپنی ملکہ بنا لیا. آگے جو مہدی کے 2 بیٹے بادشاہ بنے ہیں نا، خلیفہ بنے، یعنی ہادی اور پھر ہارون رشید، وہ دونوں خیزران کے بیٹے تھے. تو ایک دن یہ ملکہ اپنے محل میں بیٹھی تھی. محل کے مردانہ حصے الگ ہوتے تھے، زنانہ حصے الگ ہوتے تھے. مردانہ حصے کے باغات الگ ہوتے تھے، زنانہ حصے کے باغات الگ ہوتے تھے، تالاب الگ ہوتے تھے. وہ بالکل الگ صورتحال تھی. ہمارے سمجھے مغل بادشاہوں کے زمانے تک، آج سے آپ 100 سال پہلے بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے جو مکانات ہوتے تھے، حویلیاں ہوتی تھیں یا عمرہ کے محلات، اسی طرح بنائے جاتے. تو خیر یہ اپنے وہ محل کے باغ میں بیٹھی تھی اور شہزادیاں بھی ساتھ تکیے لگا کے بیٹھی تھیں، گپے شپے لگا رہی تھی آپس میں، باندیاں ساتھ کھڑی تھی، کوئی حکم ہو تو اس کے لیے حاضر. تو اتنے میں باغ کے دروازے پہ ایک بہت ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں خستہ حال عورت وہاں پر آئی اور اس نے کہا جی میں نے ملکہ سے ملنا ہے. تو جو خادمہ دروازے بھی تھی اس نے کہا کہ آپ نام تو بتاؤ. اس نے کہا جی میں نام تو اسی کو بتاؤں گی اپنا. خیزران نے دیکھا کہ وہ جو چوکیدار خاتون ہے اس نے روکا ہوا ہے کسی کو، تو اس نے کبھی اندر آنا ہے. وہ اندر آ گئی. ایک یہ جو عورت تھی اس نے قریب آ کے کہا کہ میرا نام مریہ ہے اور میں مروان ابن محمد کی بیٹی ہوں، جو بنو امیہ کا آخری جو حکمران تھا، آخری خلیفہ، مروان ابن محمد کی بیٹی ہوں. اور حالات نے مجھے اتنا تباہ کر دیا اور آج کوئی نہیں جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے. تو یہ اس کی بات سن کے خیزران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کچھ اچھا حکم دینے والی تھی کہ اس کے ساتھ ایک شہزادی جو تھی وہ ذرا تیز زبان کی، تیز مزاج کی تھی. وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور غصے سے اس نے کہا، پہلے تو اس نے اس سے خیزران سے کہا کہ بیگم ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں نرمی کرنے لگ جائیں. پھر اس کے بعد اس نے مریہ کو کہا، اچھا تم وہی ہو، اللہ کرے تم اسی حال میں رہو. اللہ کا شکر ہے کہ تم رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے. تمہیں یاد ہے کہ وہ دن یاد ہے کہ ہم لوگ تمہارے پاس آئے تھے اور تم بھی اسی طرح باغ میں قالینوں پہ باندیوں کے ساتھ اور سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی. اور ہم کس لیے آئے تھے؟ ہم اس لیے آئے تھے کہ تم ابراہیم ابن محمد کی لاش ہمیں ہمارے حوالے کر دو، جنہیں تمہارے باپ نے قتل کیا تھا. یہ ابراہیم بن محمد بنو عباس کی تحریک کے بانی، محمد بن علی کے بیٹے ابراہیم بن محمد، نفس زکیہ
نفس زکیہ کے نہیں، یہ اس کے بیٹے تھے، محمد بن علی کے بیٹے تھے، ابراہیم بن محمد۔ تو ہم آئے تھے اس لیے تاکہ اس کی لاش تم ہمارے حوالے کر دو، ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں دفنانے تو دو، کیونکہ خلیفہ سے تو ہمیں ڈر لگتا تھا، تو آپ کے پاس آئی تھی ہم۔ تو آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ہمیں دھکے دے کے گھر سے اپنے محل سے نکالا تھا، اور آج جو نا سلوک جو ہے نا اس کے بدلے ہم بھی یہی کریں گے کہ تمہیں ہم دھکے دے کے یہاں سے نکال۔ تو یہ سن کے مریہ نے کہا کہ اچھا، تم نے میرے انجام میں کون سی خیر دیکھی ہے کہ تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، اسی کی بنا پہ اللہ نے ہمارا یہ حال کیا۔ تو اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، تو کیا اللہ کے اور اللہ نے تمہیں ایک فوقیت دے دی، حکومت دے دی، تو اللہ کی اس نعمت کا یوں شکر ادا کرو۔ تو پھر اس نے ملکہ سے کہا کہ جو دوسروں سے عبرت حاصل کر لیں وہ خوش قسمت ہے، یہ کہہ کے وہ واپس چل پڑے۔ یہ خیزران نے یہ دیکھا تو باندیوں کو پیچھے دوڑایا اور کہا کہ اس کو لے کے آؤ۔ جی آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ استاد جی آپ کا شاید مائک بند ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی آپ کی آواز آ رہی ہے الحمد للہ۔ آخری بات کہاں تک آپ کو آواز آئی تھی؟ کیا میں کہہ رہا تھا؟ ہیلو، کہاں تک آواز آئی تھی؟ کیا کہاں سے سلسلہ کٹا تھا؟ نہیں یاد آ رہا؟ یہ آواز نہیں آ رہی؟ استاد جی آواز آپ کی کلیئر آ رہی ہے۔ مریا جو یاد ہے نہیں آ واپسی رہا؟ چلی گئی۔ اچھا، مریہ جو تھی وہ واپس ہوئی، تو پھر اس نے خیزران نے باندیوں کو بھیجا، اس کو خانے میں لے جاؤ اور یہ کپڑے وپڑے اس کو دوسرے پہناؤ، پھر کھلاؤ پلاؤ سب کچھ ہو کے پھر پوچھا بھی تمہارے پیچھے کون ہے، یعنی پھر اس کو بھی ہم بلوائے تو اس نے کہا میرا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی میرے عزیز رشتے داروں میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو میں جانتی ہوں زندہ بچہ ہو جو یا میرے علم میں۔ تو خیزران نے کہا اچھا تم ایسا کرو، تو محل میں میرے ساتھ چلو، اور جو کوٹھی تمہیں پسند ہو وہ تمہارے نام ہے، زندگی بھر تم اسی میں رہو، جو اس کا سامان ہے وہ بھی تمہارا۔ تو محل کے اندر، یعنی محل تو ایک بہت بڑا سا کمپلیکس ہوتا تھا، اس میں کئی کوٹھیاں کئی حویلیاں اس کے اندر ہوتی تھیں، ایک حویلی کے کئی کمرے ہوتے تھے، الگ دالان ہے، الگ صحن ہے۔ تو وہ ایک کوٹھی جو نا جو اس کو پسند آئی وہ اس کے حوالے کر دی، اور ساتھ ہی ایک بڑی رقم بھی اس کے حوالے کر دی۔ شام کو جناب مہدی اپنے دربار سے آیا
تو آ کے وہ بیگم سے سنتا تھا دن بھر کی، اپنا رودات پہلے سناتا، اس کی رودات سنتا، تو بیگم نے یہ ساری رودات سنائی. تو مہدی بہت خوش ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری شہزادی تھی جس نے اس سے تلخ کلامی کی تھی نا، اس سے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ اس طرح ادا نہیں کیا جاتا، اور اگر جو ہے نا میرے دل میں تمہاری عزت ہے، ورنہ اس واقعے کے بعد تم سے زندگی بھر بات ہی نہ کرتا. پھر اس کے ساتھ ایک خادم کو کہا کہ دراہم کی 100 تھیلیاں منگوائیں، ایک تھیلی پتہ نہیں کتنے دراہم ہوں گے. وہ خادم سے کہا یہ سارے تم جو ہے نا جا کے اس شہزادی کو دے کے آؤ، اور اس سے کہو کہ آپ کے یہاں آنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ زندگی میں اتنی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور میں آپ کا بھائی ہوں، جو چیز آپ کو چاہیے آپ بلا تکلف کہیں، اسے پورا کرنا میرے ذمہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک حسن اخلاق کا یہ واقعہ مہدی کا اور اس کی بیگم کا، یہ تاریخ کے صفحات میں یا آج تک ایک بہت اچھی مثال کے طور پر چمک رہا ہے. جن لوگوں کے میں نے نام لیے ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کاظم بھی تھے. یہ جو جن کو اثنا عشری اپنے 12 امام کہتے ہیں نا، تو ان میں سے جناب محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، یہ سارے بڑے نیک و صالح علماء فضلاء لوگ تھے، اور بالکل خالص ہاشمی حضرات تھے سارے، ان کے نسب میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو منصور نے حضرت موسیٰ کاظم کو بھی جیل میں ڈالا ہوا. تو مہدی جو ہے ایک دن وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، جی آپ کی نماز پڑھ آواز رہے پھر تھے. چلی گئی ہے. اوہو، میری آواز پھر چلی گئی، آواز چلی گئی، واپس آ گئی میری آواز، نہیں آ رہی ہے. آ گئی واپس. اچھا چلیں جی، شکر ہے. تو موسیٰ کاظم بھی ان حضرات میں تھے جن کو مہدی نے آزاد کیا اور پھر بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھا. تو یہ تو تھوڑے سے واقعات ہو گئے اس کے، یعنی اس کا اخلاق اور اس کی فیاضی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اور میں جب یہاں تاریخ جب بھی پڑھتا ہوں اور یہاں پہنچتا ہوں نا، پیچھے سے جب تسلسل سے بندہ چل رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو پیچھے آپ یہ سمجھیں مروان ابن محمد کے دور سے خاص طور پہ ابھی تک سارا قتل و قتال ہی چلا آ رہا ہے نا مسلمانوں کے درمیان آپس میں. تو طبیعت بڑی مزہ ہو جاتی ہے. لیکن جب پھر ہم مہدی کے دور میں آتے ہیں نا، تو یہاں آ کے طبیعت کو واقعی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے حکمرانوں کے اندر نیکی کے اور عفو درگزر کے اور مہربانیوں کے نمونے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. مہدی کو جہاد کا بھی بڑا ذوق تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا شہزادہ رشید، جو ہارون رشید کے نام سے مشہور ہوا، وہ بھی بڑا بہادر آدمی تھا. تو اس کے دور میں کئی بار مسلمانوں نے رومیوں کی سرحدوں پر حملے کیے، کئی لڑائیاں ہوئیں، اور اکثر میں مسلمانوں کو الحمدللہ فتوحات ان میں نصیب ہوئی. تو اس کی میں اس کو اتنا ہی میں کہہ کے خلاصہ کر کے میں آگے چل رہا ہوں. تھوڑی سی تفصیل تاریخ امت مسلمہ میں موجود ہے بیرونی مہمات کے عنوان سے، اور مزید تفصیل نیچے جو البدایہ والنہایہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آگے ایک اہم چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ بڑی خطرناک چیز، اسے کہتے ہیں ارتداد کا فتنہ، زندقہ کا فتنہ. ارتداد تو یہ ہوتا ہے انسان اسلام سے نکل جائے مسلمان ہونے کے بعد نا، وہ اپنے آپ کو کہہ دیا اب میں یہودی ہو گیا، اب میں ہندو ہو گیا، اب میں نصرانی ہو گیا، اعوذ باللہ من ذالک. اور زندقہ یہ ہے کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں، ابھی بھی مسلمان ہوں، بلکہ اصل اسلام وہی جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے اندر وہ کھلم کھلا وہ کفریہ باتیں جن کی کوئی تعویل نہ ہو سکے وہ پیش کر. تو مہدی کے دور میں یہ چیزیں زیادہ قوت سے سامنے آئیں. کچھ مثالیں تو میں نے آپ کو منصور کے دور میں بھی دی تھی، جیسے استاد سیس کا فتنہ تھا، یا اس میں استاد سیس تو خیر مجوسی تھا، راوندی فتنہ تھا، جو کہتے تھے، جو منصور کو کہتے کہ تو ہی خدا ہے. لیکن مہدی کے دور میں یہ چیزیں مزید سامنے آئیں. ان میں سب سے بڑا جو زندیق تھا اس دور کا، اس کو حکیم مقنع کہا جاتا تھا. مقنع اس میں مفعول ہے باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے نقاب پوش، جسے نقاب پہنا ہوا. تو یہ آدمی جو تھا یہ سونے کا نقاب یہ ہر وقت اس نے منہ پہ سونے کا نقاب اس نے ڈالا ہوتا تھا. اور اصل شکل تو اس کی بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، بہرحال تاریخی روایات کے مطابق یہ انتہائی بدصورت تھا، اور ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی تھی، تو بہت یعنی برا لگتا تھا دیکھنے میں، اس لیے اس نے سونے کا نقاب ڈالا ہوا تھا اپنے اوپر. اور وہ شخص جو تھا حکیم بھی تھا،
یعنی حکیم سے مراد کیمیا دان، سائنس دان. تو وہ سائنسی جادوگری کے ذریعے، اب یعنی اس میں پھر اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سحر تھا، جادو تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں سائنسی کرشمہ تھا. اس کے ذریعے وہ ایک نقلی چاند، مصنوعی چاند نکالتا تھا. وہ مصنوعی چاند شام کے ٹائم وہ ایک کنویں سے نکلتا تھا، کنویں سے نکل کے اوپر جاتے جاتے وہ کئی 100 فٹ اوپر چلا جاتا تھا، اور وہاں جا کے وہ چمکتا تھا، اور اس کی روشنی سے 8-10 میل کا علاقہ جو ہے نا روشن ہو جاتا تھا. اب وہ چیز اس نے کیسے بنائی تھی اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اس نے تو اس کو ایک کرشمے کے طور پہ ظاہر کیا تھا کہ یہ میرا معجزہ ہے اور مجھے اللہ نے یہ دیا ہے. تو اس نے پھر جو ہے نا اسی طرح بہت ہی برے برے اس نے خیالات اس نے ظاہر کیے. اس کے جو عقائد تھے وہ اس قسم کے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے جسموں کے اندر آ جاتا ہے، انسان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ آدم علیہ السلام کے جسم میں آ گیا، پھر وہ حضرت نوح کے جسم میں آ گیا، پھر مختلف پیغمبروں کے جسم میں آتا رہا، اور حتیٰ کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آیا. ان کے بعد ابو مسلم خراسانی کے جسم میں آ گیا، اور ابو مسلم خراسانی کے بعد وہ میرے جسم میں آ گیا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ابو مسلم خراسانی کے مریدوں میں سے تھا، اور چونکہ ابھی وہ چند سال پہلے وہ قتل ہو گیا تھا منصور کے دور میں، تو ایک انتقامی طور پر یہ بندہ کھڑا ہوا تھا. اور جب یہ اس نے یہ کہا کہ اب وہ آواز آ رہی ہے جی؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے. اچھا، تو جب اس نے یہ کہا کہ اب وہ خدا میرے اندر حلول کر گیا ہے، تو ان عجمی لوگوں نے جو اس کے مرید تھے اس کو سجدے کرنے شروع کر دیے، اس کو خالق، اس کو مالک مان دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مہدی نے بڑی سختی کے ساتھ جب اسے اطلاعات ملی تو اس نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور آخر کار یہ شخص، اس کو شکست ہوئی اور یہ قتل ہو گیا. اس نے یعنی خودکشی کر لی اس نے، اور سپاہیوں نے پھر سر کاٹ کے مہدی کو بھیج دیا. اسی دور میں زندقہ کی ایک اور تحریک چلی، اور وہ اس طرح کھلم کھلا نہیں تھی، وہ خفیہ خفیہ تھی. اور جو خفیہ جو دشمن ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس تحریک کو کہا جاتا تھا شعوبی تحریک، شعوبی تحریک. اور اس تحریک کی جو بنیاد تھی نا، شعوب، یہ معنی آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے لفظی معنی تو یہ شعبہ سے ہے، یعنی شاخیں جسے کہتے ہیں. یہ اصل میں جو مسلمانوں کی مختلف شاخیں ہیں، نسلیں ہیں، ان نسلی بنیادوں پر یہ تحریک کھڑی ہوئی تھی، نسلی منافرت میں کی بنیاد پہ کہ یہ نسل اس نسل سے افضل ہے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جو عجمی تھے نا، عجمی، ہم عجمی عربوں سے افضل ہیں، یہ ان کی بنیاد تھی. پھر اس میں عربوں کے الگ الگ قبائل کی برائیاں، قریش کی برائیاں، پھر قریش میں بنو ہاشم کی برائی، بنو عباس کی برائی، بنو امیہ کی برائی. تو اس طریقے کی باتیں، یہ جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے یہ پھیلاتے رہتے. اچھا، اور اچھا پھر یہ سارے ہی برے تھے، تو پھر یہ تو ان میں صحابہ کرام بھی تھے، اور ان سے ہمیں روایات پہنچی ہیں، تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام بھی جھوٹے تھے، نعوذ باللہ. وہ چونکہ عرب تھے، ان کی دی ہوئی باتیں، تعلیم بھی غلط ہے. اچھا، تو پھر صحیح تعلیم کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں صحیح تعلیم وہ ہے جو عجمی پیغمبر نے دی. اچھا جی، عجم کا پیغمبر کون گزرا ہے؟ کہتے ہیں زرتشت جو تھا وہ عرب کا عجم کا پیغمبر تھا. زرتشت یہ مجوسیوں کا بانی تھا، جو مجوسی جو مذہب ہے اس کا بانی زرتشت تھا. آج بھی جو اس کی کتابیں ہیں وہ ایران کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا تھے. تو اس کے جو حالات ہیں وہ آپ کو، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، ویکیپیڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے. تو انہوں نے زرتشت کے مردہ اس کے مذہب کو، یا متروک مذہب کو، جو بالکل فرسودہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا تقریباً، اس کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیا. تو ویسے تو جو
جو عقائد کے طور پر تو مجوسی ابھی بھی تھے، بہت تھے عالم اسلام میں، ذمیوں کے طور پر رہتے تھے، لیکن ان کے زرتشتی کہہ رہا ہوں نا، زا را تا شین تا، زا را تا شین تا، یہی صحیح تلفظ ہے، میں نے بھی یہی کہا ہے، شاید ہو سکتا ہے سبقت لسانی سے میں نے غلط پڑھ دیا ہو۔ اچھا جی، تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ بہت ہی ان کے بعض برے عقائد تھے، حتیٰ کہ جو محارم سے نکاح کرنا بھی ان کے ہاں، محرم خواتین سے، ان سے بھی نکاح جائز تھا۔ لیکن جب اسلامی حکومت آ گئی تو یہ چیزیں مسلمانوں نے پابندی لگا دی تھی، یعنی کوئی مجوسی بھی اپنے محارم سے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا حلال کی تھی، فاحش و منکرات کی، اسلام نے مسلمانوں کی حکومت پابندی تھی ان چیزوں پر۔ اب یہ ان چیزوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے لگے، اور یعنی اصل جو ان کا حملہ تھا وہ اسلام پر ہی، لیکن اس اسلام کو مٹانے کے لیے نسلی عصبیت کو بڑھا رہے کہ عرب برے ہیں، عربوں کا مذہب برا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ یعنی ہم لگانا، بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر کتنا زیادہ کام کیا اس غلط عقیدے کو اور غلط چیزوں کو پھیلانے کے لیے۔ ایک شخص گزرا اس زمانے میں، ابو عبیدہ بصری۔ ابو عبیدہ بصری کی جو ولادت ہے یہ 112 ہجری کی ہے۔ 112 ہجری کا معنی یہ کہ یہ تابعین کا زمانہ تھا، اس زمانے کا آدمی ہے، اور اس کی وفات ہوئی ہے سن 211 ہجری میں، یعنی 99 سال اس نے عمر پائی ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ جو زمانہ امام بخاری کی پیدائش وغیرہ کا زمانہ ہے، ان کے بچپن کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس شخص نے 200 کتابیں لکھی ہیں اس زمانے کے اندر، ایک کتاب لکھنا بھی بڑی بات تھی، 200 اس نے کتابیں لکھی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں، لیکن 200 کتابیں ایک بڑا عدد ہے وہ۔ اور اس کے اندر جناب وہ اکثر جو چیزیں تھیں وہ عربوں کی مذمت میں تھیں، اسی طرح وہ فارسیوں کی فضیلت کے اندر اور عجمیوں کی فضیلت میں، خلاصہ ان ساری جو کتابوں کا یا اکثر کتابوں کا وہ نسلی منافرت پھیلا کے اسلام سے لوگوں کو دور کرنا تھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا علان الشعوبی، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ اس کی اکثر کتابوں کا جو پہلا لفظ تھا مصالب تھا۔ مصالب کا معنی تھا معائب، کسی کی برائیاں، مصالب قریش، مصالب یمن، مصالب حذیل، عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے اس کی برائیوں پر اس نے کتابیں اس نے لکھی، 50 کتابیں اس نے لکھی۔ تو یہ تو جناب وہ شعوبی تھے جو صرف نسلی منافرت پہ کتابیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سے باقاعدہ اس کے اندر یہ بھی لکھتے تھے کہ بھئی شراب بہت اچھی چیز ہے، اسلام نے خواہ مخواہ اس کو حرام کیا ہے، اور زنا اور بدکاری یہ بہت اچھی چیز ہے اور اسلام نے خواہ مخواہ اس کو حرام کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو زندیق ہے، کھلا زندیق۔ تو اس زمانے کا ایک زندیق تھا، وہ شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑاتا تھا اپنے اشعار میں۔ تو وہ اپنے اشعار میں کہتا تھا کہ جب لوگ طواف کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیل ہیں جو کہ کولو جو ہوتا ہے نا جس میں تیل نکالا جاتا ہے، تو وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، یا اناج کو پیسنے والے بیل جو گھومتے ہیں، ان سے تشبیہ دی طواف کرنے والوں کو، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ یعنی شروع ہو چکی تھیں بنو امیہ کے زوال کے دور میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں شاید یہ 120 کے بعد یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں، اور ابھی یہ سمجھیں کہ یہ کوئی 160-65 کا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی تھیں۔ تو یہ سارے فتنے اگر آپ دیکھیں گے نا، میں کہا کرتا ہوں اکثر اپنے لیکچرز میں کہ جو بھی دور حاضر کے فتنے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مثال اور نظیر آپ کو پہلی دوسری صدی ہجری میں آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ سارا کا سارا وہی سیکولرزم ہے، ماڈرنزم ہے، اور سوشلزم آپ کہہ لیں، دہریت کہہ لیں، جو اس زمانے میں پھیلائی جا رہی ہے اس کی نظیر اس زمانے موجود تھی۔ تو اس زمانے میں اس کا علاج کیا ہوا؟ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہو اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی غیرت ہو، تو پھر اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے، تو مہدی نے وہی کیا ان کے ساتھ۔ تو ایک تو اس نے باقاعدہ ایک محکمہ بنایا، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر چھپے ہوئے تھے، تو ایک محکمہ بنایا۔ اس محکمہ کا کام یہ تھا کہ ایسے لوگوں کا سراغ لگائیں، یہ کتابیں کون لکھ رہا ہے، کون، مارکیٹ میں عام تو نہیں بکتی تھی، چپکے چپکے لکھتے تھے، ایک دوسرے کو بانٹتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ان کو لکھتے ہیں، جو ان کا تبادلہ کرتے ہیں، جو ان کی اشاعت کرتے ہیں، ان سب کو پکڑا جائے، اور ان کی سزا بس ایک ہی تھی، یعنی ان پہ اسلام پیش کرتے تھے، دوبارہ اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔
اور نہیں تو بس سزائے موت ہے۔ تو چنانچہ مہدی کے دور میں اس طریقے سے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا، اور تب جا کے یہ فتنہ تھوڑا سا یہ جا کے ظاہری طور پر تو وہ دب گیا، جتنا وہ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کی کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی ایک دلچسپ بات، یا آپ اسے عجیب بات بھی کہہ لیں یا افسوسناک بات کہہ لیں، کہ ان میں سے بیشتر جو زندیق تھے نا وہ ساتھ میں رافضی بھی تھے، یعنی جہاں وہ ایسی چیزیں پھیلاتے تھے ساتھ میں وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ کی خاص طور پہ ان کے بارے میں توہین آمیز اشعار کہتے تھے، یہ اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھتے تھے۔ بہرحال مہدی زندگی بھر ایسے زندیقوں کو تلاش کرواتا رہا اور ان کو قتل کرواتا رہا، اور مرتے وقت بھی اس نے اپنے بیٹے ہادی کو، جو اس کا ولی عہد تھا، اس کو وصیت کی کہ ان کی سرکوبی میں کوئی کمی نہ کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ ہادی نے بھی اپنے زمانے میں اس مہم کو جاری رکھا۔ ہارون رشید کے دور تک تقریباً آپ یہ سمجھیے تحریک ختم ہو چکی تھی، اکا دکا کوئی آدمی ہوتا تھا، وہ بھی تلاش میں پہنچ جاتے، سراغ رسان جاسوس پہنچ جاتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے۔ مہدی نے تعمیراتی اور ترقیاتی کام بھی اس نے بہت کیے۔ مسجد الحرام کے صحن میں اس نے جناب توسیع کرائی۔ اس سے پہلے جو کعبہ تھا نا، کعبہ مسجد الحرام جو تھی وہ باقاعدہ نقشے کے مطابق ایسی بنی ہوئی نہیں تھی کہ جیسے ہم نے بعد میں دیکھا ہے کہ گول صحن ہے اور اس گول صحن کے بیچوں بیچ کعبہ شریف ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ نقشہ مہدی نے بنایا تھا کہ ہم صحن کو اس طریقے سے دائرے میں بنائیں کہ کعبہ بالکل سینٹر میں آ جائے۔ یہ سب سے پہلے یہ کام مہدی نے کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس کے زمانے میں بغداد میں تعمیرات بہت ہوئیں، نیا محل بنایا گیا، اور اسی طرح دریائے دجلہ کے مغرب میں بھی کافی تعمیرات ہوئی۔ اچھا، مہدی کی وفات جو ہے نا، وہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ شکار کے لیے جا رہا تھا، ہرن کا پیچھا کر رہا تھا، ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا، اور یہ گھوڑے پہ تھا، گھوڑا بھی پوری رفتار میں تھا، ہرن آگے کھنڈر میں گھس گیا، اور مہدی بھی اس کے پیچھے پیچھے کھنڈر میں جب گھسا تو اس کھنڈر کے دروازے سے اس کا سر ٹکرا گیا، اور پھر اس سے جناب اتنی سخت چوٹ لگی کہ وہیں پر جناب بیمار، مطلب وہ چوٹ ایسی تھی کہ پھر وہ بچ نہیں سکتا تھا، تو اس کی وفات ہو گئی۔ 22 محرم 169 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور تدفین بھی اس کی وہیں پر ہوئی ہے، اسی شکار گاہ میں اس کی تدفین ہوئی ہے۔ صرف اس کی 43 سال اس کی عمر تھی، 10 سال اس نے حکومت کی ہے، اور جو بھی اس مورخین ہیں ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں گے اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مہدی کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ بن محمد، یعنی محمد سے مراد مہدی ہے، اس کا نام محمد تھا، تو یہ تھا موسیٰ بن محمد، ہادی کا لقب لگا کے یہ تخت نشین ہوا ہے، اور بہت ہی مختصر اس نے حکومت کی ہے، تقریباً 1 سال 2 مہینے اس کی حکومت رہی ہے۔ اور یہ پہلا خلیفہ تھا کہ ایک تو اس نے ان زندیقوں کا تعاقب کیا، ان کو ختم کیا، وہ تو بات بتا چکا ہوں۔ خلفاء میں یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے غیر معمولی شان و شوکت اختیار کی۔ اس سے پہلے جو خلفاء تھے جب یہ باہر نکلا کرتے تھے تو کوئی خلافتی جلوس نہیں ہوتا تھا، وہ خود ہیں اور 2-4 ان کے ساتھ خدام ہیں اور 2-4 جناب محافظ ہیں، بس چلے گئے۔ اس نے جناب سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جیسے آج کل جیسے ہوتا ہے نا پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے بہت سارے سوار ہوں گے، آج کل تو گاڑیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں سوار اور پھر نیزہ باز الگ ہیں، تیر انداز الگ ہیں، جن کی ضرورت ویسے نہیں ہے، لیکن شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے ان کو حفاظتی دستوں میں شامل کیا جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی تقریباً جو بھی خلفاء سلاطین آئے ہیں تو اس قسم کا پروٹوکول ان سبھی نے اختیار کیا۔ ہادی جو تھا وہ خود بھی، اس کی عمر اتنی نہیں تھی، تجربہ بھی اتنا نہیں تھا، اور اس کی جو والدہ تھی یعنی خیزران جو تھی وہ تجربہ کار تھی، تو ہادی کے دور میں خیزران وہ امور مملکت میں بہت زیادہ وہ سمجھے دخیل رہی تھی۔ اچھا، اب جو بات جو جس طریقے سے وہ طے تھی نا، وہ یہ کہ ہادی کے بعد جو ہے ہارون رشید یعنی اس کا بھائی جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، لیکن جب یہ بات
ہادی جب خلیفہ بنا اس کی اپنی عمر 22 سال تھی، اس نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے مطلب تیاری شروع کر دی. اس کے بیٹے کا نام تھا جعفر. تو اگر یہ خود 22 سال کا ہے تو تاریخ میں کہیں لکھا ہو تو نہیں کہ جعفر کی عمر کتنی تھی، لیکن 22 سال کا بندہ ہو تو شاید اس کی شادی ہی 2-3 سال پہلے ہوئی ہوگی. اگر آپ 4 سال پہلے بھی مان لیں کہ اس کی شادی جناب 18 یا 17 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تبھی بیٹا زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اتنے چھوٹے بچے کو خلیفہ بنانا اس سے ظاہر ہے وہ آگے چل کے حالات بہت خراب ہو جاتے. تو ابھی یہ سلسلہ ابھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ہادی کی وفات ہو گئی. اور وہ جس رات اس کی وفات ہوئی ہے اسی رات ہارون الرشید کی تخت نشینی ہو گئی، اور اسی رات مامون الرشید پیدا ہوا. یعنی یہ 15 ربیع الاول 170 کا واقعہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی رات تھی کہ اس میں ایک خلیفہ کی وفات ہوئی ہے اور دوسرا خلیفہ تخت پہ بیٹھ گیا اور تیسرا خلیفہ اس رات دنیا میں آیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ہادی کو قتل کرنے میں خیزران کا ہاتھ تھا. یہ ایک تاریخی روایت ہے، لیکن یہ کوئی واقعہ یعنی واقعہ کو اتنا مضبوط نہیں، روایت ہے. بات یہ تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہارون کو خلیفہ اپنے بیٹے ہارون کو خلیفہ بنانا چاہتی تھی اس لیے ہادی کو اس نے قتل کرا دیا. لیکن یہ بات مشکل لگتی ہے اس لیے کہ ہادی بھی اسی کا بیٹا تھا، خیزران کے، یہ دونوں خیزرانی کے بیٹے تھے. تو دوسرے بیٹے کو لانے کے لیے پہلے بیٹے کو کیوں مارے گی؟ یہ بات کافی بعید معلوم ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. اب جناب ہارون رشید کی حکومت آ گئی. ٹھیک ہے جی. پیچھے میں غلط کیا گیا تھا، اس کا نام ہارون تھا، رشید اس کا لقب تھا. نام اس کا ہارون بن محمد اور لقب اس کا رشید، تو اس لیے پھر یہ ہارون رشید یہ کہلاتا تھا. 170 سے لے کے 193 تک اس نے حکومت کی ہے، یعنی 23 سال اس نے حکومت کی ہے. اور ہارون رشید کا دور جو ہے بنو عباس کا دور عروج تھا، سنہرا دور تھا. ہر طرف فتوحات ہی فتوحات تھی. تھوڑی بہت کہیں کچھ چھوٹی موٹی بغاوت ہوئی ہے تو فوراً اس کو ختم کر دیا گیا. دولت بے اندازہ تھی، علماء فضلاء بکثرت تھے اس کے دربار میں بھی اور ویسے بھی. علمی کاموں کا دور عروج تھا، تصانیف و تالیف کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رخ ہو گیا تھا. اسی کے زمانے میں جناب کاغذ کا کارخانہ عالم اسلام میں لگایا گیا اور کاغذ عام ہو گیا. تو جو علماء تھے ان کے لیے آسان ہو گیا. پہلے چمڑے پہ لکھنا یا جو کاغذ چائنا سے منگایا جاتا تھا وہ اتنا موٹا کاغذ ہوتا تھا کہ آپ اگر 100 صفحے کی کتاب اگر آپ لکھیں گے تو اچھا خاصا آپ سمجھیں آپ نے ایک بوجھ اٹھا لیا آپ نے. تو وہ سستا کاغذ، نرم اور باریک کاغذ وہ خود یہاں پہ تیار ہونے لگا عالم اسلام میں، اور بڑی آسانی ہوگی لوگوں کے لیے. تو اس لیے لوگوں نے پھر اپنے علم کو جو پہلے زیادہ حافظے میں ہوتا تھا کتاب میں منتقل کرنا شروع کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ سن 170 ہجری کے بعد سے ہماری بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، وہ منظر عام پر آئیں. ہارون رشید ذاتی طور پہ بھی بہت نیک آدمی تھا. اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود کہا جاتا ہے کہ روزانہ وہ 100 نفل وہ ادا کرتا تھا. یعنی روزانہ سے میرا رات کے ٹائم یہ 100 نفل ادا کرتا تھا. اب رات کو اگر ایک بندہ 100 نفل پڑھے تو میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے، اگر بہت وہ مختصر بھی پڑھے تو شاید 2-3 گھنٹے تو لگیں گے اس کا یہ معمول تھا کہ وہ 1 سال جو ہے نا وہ جہاد کے لیے جاتا اور 1 سال وہ حج کے لیے جاتا تھا. تو 23 سال جو اس نے دور گزارا ہے نا، 23 سال میں صرف 4 سال ایسے ہیں کہ اس میں وہ سفر نہیں کر سکا. 19 سال جو اس میں یہ تھے، یا تو وہ سفر جہاد کا ہوتا تھا یا حج کا ہوتا تھا. جب حج کے لیے جاتا تھا تو ساتھ میں جناب وہ 100 علماء کو ان کی فیملی سمیت اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا اور ان کی دعائیں بھی لیتا تھا اور ان سے استفادہ بھی کرتا تھا. اس لیے مورخین کا کہنا ہے کہ ہارون کے پاس جو لوگ جمع تھے نا، علماء فقہا، وہ کسی اور بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئے. اس کے قاضی جو تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے قاضی تھے. اور اس کا جو دربار میں مروان ابن ابی حفصہ جیسا، جس کو آپ یوں سمجھے کہ استاد الشعراء کہا جاتا ہے عرب میں، اور عباس ابن محمد، یہ بہت قابل آدمی تھا، اس کا ندیم تھا. اور فضل ابن ربی، وہ اس کا حاجب. اور ابراہیم موصلی، وہ اس کا گویہ تھا، یعنی جو بادشاہ کو، خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے
تو گانے وغیرہ وہ گاتے ہیں یا نغمہ پڑھتے ہیں. تو ہارون رشید چونکہ وہ تو متقی آدمی تھا تو اس لیے وہ ساز وغیرہ اس میں نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف نغمہ پڑھنا اور اشعار کو خوش آہنی سے پڑھنا تو ابراہیم موصلی جو تھا اس کا بڑا ماہر تھا. اور ملکہ جو تھی اس کی، وہ بھی دنیا کی ایک بڑی تاریخی شخصیت تھی، منتخب شخصیات میں زبیدہ خاتون. تو یہ جناب ہارون رشید کا دور تھا. ہارون رشید کے دور میں جو سب سے بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ عربوں کے اقتدار میں عجمی شریک ہوئے ہیں. عربوں کے اقتدار میں وہ عجمی شریک ہوئے ہیں، اور اس پر ہارون رشید کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس نے عجمیوں کو حکومت میں شریک کر لیا، تو اس کی وجہ سے جناب بنو عباس کو زوال ہو گیا. میں نے اس پہ کافی غور کیا تو میں اس میں ہارون کو قابل الزام نہیں پاتا، بلکہ میری نظر میں اس توسع کی وجہ سے، اس گنجائش اور کشادگی کی وجہ سے بنو عباس کی حکومت وہ 5 صدیوں تک قائم رہی، جبکہ اتنی طاقتور نہیں تھی. بنو امیہ نے صرف عربوں پہ انحصار کیا، عجمیوں کو شریک نہیں کیا. تو اتنے طاقتور ہوتے ہوئے بھی وہ جناب تقریباً 80 سال کے اندر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. بنو عباس نے جو 5 صدی حکومت کی ہے اپنی کمزوری کے باوجود، بنو امیہ جیسی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نظام کے اندر، سیاسی نظام میں لچک رکھی. تو اگر ان کے خلاف اگر عجم کے کچھ لوگ بغاوت کرتے بھی تھے تو دوسری طرف عجم ہی کے بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہو کر ان بغاوتوں کو ختم کرتے تھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ اللہ نے صرف ایسا نہیں کہ عجمی عربوں کو صلاحیتیں دی ہوں، قیادت کی صلاحیتیں اللہ نے عجم کو بھی دی ہیں. اور ان چیزوں میں اللہ نے جیسے دولت میں، ثروت میں، حسن میں اور ذہانت میں سب کو اللہ نے نوازا ہے، اور بعض کو بعض سے فوقیت دی ہے. تو سیاست دانی کے اندر بھی یہ سب کو ہنر ملا ہے یہ. تو اس لیے عجمیوں کو ساتھ میں شامل کرنے میں جناب کوئی اس میں برائی نہیں تھی. آج کل ہمارے بعض حضرات بہت تشدد اختیار کرتے ہیں، جو شیعوں رد شیعت کرنے والے، رد رافضیت کرنے والے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو رد رافضیت کا ہیضہ ہو گیا. رد رافضیت اچھی بات ہے، ہم خود کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی چیز کا ہیضہ ہو جائے تو وہ خود کو بیماری لگ جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جیسے فرماتے تھے کہ لوگوں تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. وہ تقوی کا ہیضہ ایسا ہوا کہ جناب وہ بہت سی جائز چیزوں کو بھی انسان کہتا ہے اس میں شک میں پڑ جاتا ہے. اچھا یہ پانی تو گلاس میں آیا، میں گلاس میں پانی پیوں؟ نہیں، یہ سنت سے ثابت ہے گلاس میں پانی پینا. اچھا میں گلاس میں نہیں پی رہا، بھائی صاحب میرے لیے تو آپ مٹی کے پیالے میں لاؤ. اب وہ میزبان کے گھر میں مٹی کا پیالہ ہے نہیں، آپ کے لیے مٹی کا پیالہ محلے سے تلاش کر کے لائے آپ کی، تاکہ ذوق آپ کا پورا ہو. یہ تقوی اسلامی تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا حیض ہے. تو یہ رد رافضیت کا حیضہ جو جن کو لگ جاتا ہے نا، وہ یوں کرتے ہیں کہ ہر چیز کو مجوسیت کی طرف لے جاتے ہیں. عبداللہ بن سبا جناب مجوسی تھا، اور رافضی مجوسی تھے، اور مجوسی اجمی تھے، اور اجمی مجوسی تھے. تو ان کا ذہن کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ جو بھی اجمی ہوگا وہ بے دین ہوگا، اور وہ مجوسی ہوگا، چاہے اس نے وہ مسلمان کہلاتا ہو. تو اس میں بعض لوگ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے محدثین کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اجمی تھے. ہمارے جو صحاح ستہ کے جو 6 حضرات ہیں، 6 حضرات میں سے میرا خیال سے امام ابو داود جو تھے وہ عربی تھے، باقی سارے اجمی تھے. اسی طریقے سے آپ اور دیکھ لیں، ہماری جو دینی کتابوں کے انبار اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیا کے اندر آبادی ہی میں اکثر عجمی ہے نا، یعنی جو غیر عرب ہے وہ سارے عجمی ہوتے ہیں. تو اگر آپ دنیا میں تناسب دیکھیں مسلمانوں کا، تو صرف پہلی صدی ہجری ایسی تھی کہ جس میں مسلمانوں میں عربوں کا تناسب زیادہ تھا، اس لیے اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا. لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ عرب اقلیت ہو جائیں اور عجم مسلمان وہ اکثریت ہو جائیں. تو ہارون کے دور میں یہ تناسب ہو چکا تھا کہ عالم اسلام کی اکثر آبادی و غیر عرب تھی. اب اگر یہ لچک نہ دکھائی جاتی تو یہ لوگوں پر زیادتی ہوتی کہ آپ نے اتنی زیادہ صلاحیتوں کے مالک لوگوں سے فائدہ آپ نے نہیں اٹھایا. تو اس لیے پھر ہارون نے یہ اس کا آپ کہہ لیں ایک انتظامی اجتہاد کہہ لیں، اور یہ بالکل ٹھیک تھا اپنی جگہ پر. اچھا جی، ہارون کے دور کے کچھ واقعات
میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. جیسے اس کے دور میں کچھ بغاوتیں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی، اس کو میں نے اندرونی مہمات کے عنوان سے تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ جو میں بات اجمیوں کی حکومت کی کر رہا ہوں، اسی سے متصل ایک اور بحث ہے، وہ ہے کہ عالمگیر خلافت ہارون کے دور میں وہ تقسیم ہوئی ہے. اس کو بھی لوگ، اس پہ بھی ہارون پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اس نے از خود اپنی خلافت کے ٹکڑے کر دیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست ایک سیاسی تدبیر تھی. یہ آپ ذرا اسی نقشے میں آپ ذرا دیکھ رہے ہیں نا، جہاں دولت العباسیہ ہے، افریقہ کی طرف آ جائیں. افریقہ میں آپ کو اسکندریہ نظر آ رہا ہے، یعنی الفسطاط، یہ مصر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لیبیا، آ جاتا ہے طرابلس، آ جاتا ہے. یہ سارا مشرقی شمالی افریقہ سارا کا سارا. یہ شمالی افریقہ جو تھا، یہاں پر ہارون کے دور میں ایک انقلاب یہ آیا کہ نفس زکیہ کے بھائی ادریس بن عبداللہ، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے عرب دنیا چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ شمالی افریقہ کے آخری کونے میں چلے گئے. اسی دولت العباسیہ میں آپ بالکل آخری کونے میں آ جائیں، جہاں پر آپ کو سجل ماسا آپ کو نظر آ رہا ہے، فاس نظر آ رہا ہے، یہ گہرے نیلے کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ علاقہ جو تھا، یہاں پہ یہ آ گئے اور یہاں پہ انہوں نے لوگوں سے بیعت لی کہ ہم بنو ہاشم ہیں اور ہم زیادہ اچھی حکومت ہم کرنے کے اہل ہیں، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو خلافت دی جائے گی، اور یہ خلافت بنو عباس نے خود لے لی ہے. تو لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے، تو یہاں پر ان کی حکومت قائم ہوگی، جس کو دولت ادارسہ کہا جاتا ہے. جب یہ دولت ادارسہ یہ 177 ہجری میں قائم ہوئی ہے، یعنی اس کے ہارون رشید کے آنے کے 7ویں سال کی قائم ہو گئی تھی. تو اس حکومت کے قائم ہونے سے اس میں تو ہارون رشید کا قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ تو ان کی اپنی مقبولیت تھی بنو ہاشم کی کہ اتنا دور جا کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. اب ہارون کیا کرتا؟ ہارون کو خطرہ یہ تھا کہ خود ایک اہل بیت ہونے کے اندر ایک بڑی کشش ہے، اور یہ تو سچے اہل بیت تھے. تو ہارون کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مقبولیت اتنی ہو جائے کہ یہ پورا شمالی افریقہ ان کے ہاتھ میں آ جائے. اگر ایسا ہوا تو مصر بھی ظاہر ہے پھر ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور مصر پہ جس کا قبضہ ہو وہ آسانی سے بغداد پہ حملہ کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ یہ جو آپ کو سمندر مصر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جس کو بحر قلزم بھی کہا جاتا ہے، بحر احمر بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے بحری بیڑے کے ذریعے یمن کا چکر کاٹ کے خلیج فارس میں آ کے بڑے آرام سے بصرہ کے راستے بغداد تک چڑھائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں اگر کوئی اور ملک نہ بھی ہے، سارا علاقہ بیچ کا عراق ان کے پاس ہے اور شام ان کے پاس ہے، شام بیچ میں نہیں آئے گا، سمندری راستے سے حملہ کر لیں. تو یہ خطرہ تھا ہارون رشید. یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آواز آ رہی ہے جی؟ رابطہ منقطع تو نہیں ہو گیا؟ آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا. تو ہارون رشید نے ایک بہت سمجھداری کا کام اس نے کیا. جو اس پہ ہارون رشید کی اس کو غلطی کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ بہت دور اندیشی تھی. یہاں پہ اس نے یہ کیا، اس زمانے میں جو آپ کو یہ اسکندریہ نظر آ رہا ہے اور یہ فسطاط نظر آ رہا ہے، یعنی مصر، یہاں پر اس کا گورنر تھا ابراہیم بن اغلب، اس کی حکومت تھی یہاں پہ. ابراہیم بن اغلب نے اس نے خود بھی چاہا کہ میں خود مختاری حاصل کر لوں، وہ خود بھی وہ چاہتا تھا. اور جب اس نے خود مختاری کی طرف وہ گیا ہے تو ہارون رشید نے بالکل جیسے ہری جھنڈی دکھا دی، کر لے. اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی فوج نہیں بھیجی. ہارون رشید نے کہا یہ بہت اچھا ہوا، اس نے خود مختاری حاصل کر لی، ہم نے بھی دے دی، پروانہ لکھ کے دے دیا، بھائی سالانہ اتنا ٹیکس ہمیں دیتے رہو، آپ بس آپ کرو حکومت وہاں پہ. تو جب اس نے خود اس کو ہری جھنڈی دکھائی تو ابراہیم بن اغلب بھی ہارون کا شکر گزار ہوا، بجائے اس کے کہ کوئی لڑائی کی نوبت آتی ہو تو مزید زیادہ مطیع ہو گیا، یار ہمارے خلیفہ کتنے کھلے دل والے ہیں جی. اس سے جو ہارون نے فائدہ حاصل کیا وہ یہ کہ اب اگر بنو ادریس اگر وہاں سے حملہ کرتے ہیں تو ہمیں تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو جس کے پاس مصر تھا، یہ اگلا علاقہ یعنی لیبیا، تیونس بھی اسی کے پاس تھا. تو یہ یہاں سے یہ لوگ آگے اس کو وہیں تیونس میں ان کو روک لیں گے، اور اگر یہ وہاں سے آگے بڑھنا چاہیں گے تو کئی سال ان کو ادھر ہی لگیں گے. تو ہم لوگ بے فکر ہیں. یہ وہ سیاست ہے جو انگریز نے 1890 کے اندر اختیار کی تھی. 1890 میں
یوں سمجھے 1880 میں انگریزوں کو افغانستان میں شکست ہو گئی تھی. اس زمانے میں جو افغانستان تھا وہ اٹک تک تھا، ہمارا خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ تھا. یہاں پر انگریزوں کو شکست ہوئی، وہ دریائے اٹک کے اس پار آ گئے، ادھر آ گئے. تو انگریزوں نے پھر یہاں پہ 1890 کے اندر انہوں نے ایک بفر زون قائم کیا. بفر زون کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا علاقہ جو دو علاقوں کے درمیان اس کو آڑ کے طور پہ رکھا جائے، کہ دو بھائی ہیں، دونوں نے اپنے گھر تو بنائے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن بیچ میں ایک میدان چھوڑ دیا کہ بھئی بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر کی آوازیں میرے گھر میں آئیں، میرے گھر کی آوازیں آپ کے گھر میں جائیں، ایک بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دی. تو انگریزوں نے اس علاقے کو خیبر پختونخوا، اصل میں جو شکست ہوئی تھی انگریزوں کو وہ ان علاقوں میں جلال آباد، کابل وغیرہ شکست ہوئی تھی. تو انہوں نے پیچھے ہٹ کے ایک معاہدہ کیا افغان حکومت کے ساتھ. افغان حکومت بھی اتنی تکڑی نہیں تھی کہ انگریزوں کو جناب وہ کچلتی ہوئی یہاں تک پنجاب تک پہنچ جاتی. وہ انہوں نے بڑی مشکل سے وہ جنگ جیت لی تھی. لیکن اگر جو لوگ اس جنگ میں اصل شریک تھے، جو لڑنے والے مجاہدین تھے، وہ علماء تھے، ان کے ہاتھ میں اگر فیصلہ ہوتا تو شاید وہ بیچ میں یہ ڈیورن لینڈ کا فیصلہ قبول نہ کرتے. لیکن اس وقت میں قیادت مل گئی امیر عبد الرحمان کو، جو سیاسی آدمی تھا. اس کا جہاد میں کوئی اتنا حصہ نہیں تھا، لیکن شاہی خاندان کا تھا، اس لیے اس کو بنا دیا بڑا، کریں آپ فیصلہ. تو اس نے انگریز کے ساتھ تھوڑی سازواز بھی کر لی. ایک تو یہ کہ آپ نے میری حکومت افغانستان میں قائم رہنے دینی ہے، اس کو آپ چھیڑنا نہیں. آپ اور آپ کے ساتھ جو ہے نا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انگریز نے کہا ہمیں بفر زون چاہیے، افغانستان اور اٹک دریائے سندھ کے درمیان ہمیں ایک بڑا علاقہ چاہیے. اس علاقے میں نہ آپ کی حکومت ہوگی نہ ہماری حکومت ہوگی. اچھا پھر وہاں پہ کون ہوگا؟ بھئی جو وہاں کے قوانین ہیں، وہاں کے سردار ہیں، وہی حکومت کریں گے وہاں پہ. تو آپ ہم سے بے خوف ہو جائیں گے، ہم آپ سے بے خوف ہو جائیں گے. نہ آپ ہماری طرف آئیں گے نہ ہم آپ کی طرف آئیں گے. امیر عبد الرحمان کو یہ بات اچھی لگی، اس نے اس کو طے کر دیا. تو اس لیے وہ جو علاقہ ہے وہ آج تک اسی حالت میں خیبر پختونخوا، جب پاکستان بنا تو پاکستان کا صوبہ بن گیا وہ علاقہ. انگریز کے دور میں اس کو ایجنسی کہا جاتا تھا. ہارون رشید نے یہ سیاست اس وقت چلی کہ یہ 20 کے اندر ایک دوسرا ملک آ جائے، بفر زون بن جائے. اچھا جی، اچھا ہارون رشید کے دور کی جو دوسری چیز ہے، ایک اہم بحث ہے، وہ ہے برامکا کا عروج اور ان کا زوال. یہ تو جی آج ہارون رشید ہی ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. مجھے ٹائم سے ہمیشہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، ٹائم آگے نکل جاتا ہے. برامکا جو تھے یہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کو بڑا عروج حاصل ہوا. یہ برامکا کون لوگ تھے؟ ایک حکیم تھا مجوسی جس کا نام تھا برمک. وہ بنو امیہ کے یعنی بنو مروان کے دربار میں تھا اور ان کے شہزادوں کا وہ علاج کیا کرتا تھا. برمک مجوسی تھا، اسی کفر پر ہی اس کی وفات ہوئی ہے، لیکن اس کی عزت کرتے تھے، وہ طبیب اچھا تھا. اچھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا خالد آ گیا. وہ خالد جو ہے وہ بھی حکیم تھا، وہ بڑا تجربہ آدمی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور بعد میں وہ ابو مسلم خراسانی کے ساتھ ہو گیا اور بنو عباس کی تحریک میں بڑا اس نے اہم کردار ادا کیا. اس لیے جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے تو صفا کے زمانے میں خالد برمکی کو وزیر بنا دیا. ایک وزیر تو وہ تھا جس کو میں نے آپ کو بتایا، وزیر آل محمد ابو سلمہ، اسے تو صفا نے قتل کرا دیا تھا. اس کے بعد خالد برمکی کو اپنا وزیر بنا لیا. تو یہاں سے جو برمکی خاندان ہے اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خالد برمکی ہے آگے سے اس کی اولاد ہوئی ہے، اس کا بیٹا ہوا یحییٰ. خالد کا جو بیٹا تھا یحییٰ. خالد اب آپ یہ سمجھیں کہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ دادا بن گیا تھا. ٹھیک ہے. خالد کا بیٹا تھا یحییٰ اور یحییٰ کے ہاں بیٹا ہوا اور اس کا نام تھا فضل. ٹھیک ہے. تو خالد برمکی جو تھا یہ شہزادوں کا استاد بھی تھا، یعنی ان کو پڑھاتا تھا. تو مہدی کو اس نے پڑھایا ہے، مہدی گویا کہ اس کی ویسی عزت کرتا ہے جیسے استاد کی عزت کرتے ہیں. تو خالد نے جناب مہدی ہر بات مانتا تھا خالد کی. تو ہوا یہ کہ جب ہارون رشید کی ولادت ہوئی ہے نا، ہارون رشید کی، تو تقریباً اسی سے 1-2 دن آگے پیچھے خالد کے ہاں پوتا ہوا ہے، یعنی خالد کے بیٹے یحییٰ کے ہاں بیٹا ہوا ہے جس کا نام فضل رکھا گیا. تو خالد نے مہدی سے کہا کہ دی میرا پوتا ہے فضل اور آپ کا بیٹا ہے ہارون، کتنا اچھا، ان کو ہم بھائی بنا دیں. بھائی کیسے بنائیں گے؟ رضائی بھائی بنا دیتے ہیں. چلیں بھائی. اب یہ ہوا کہ خیزران نے
فضل کو دودھ پلا دیا، یعنی خیزران جو ہے ہارون کی والدہ، اس نے خالد کے پوتے فضل کو دودھ پلا دیا، اور یحییٰ برمکی کی جو بیوی تھی نا، اس نے ہارون رشید کو دودھ پلا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ برامکہ اور یہ عباسی جو تھے خلفاء شہزادے، یہ ان کے رضائی رشتہ ہو گیا ان کا یعنی ہارون رشید سے تو رشتہ ہو گیا ان کا۔ اب جب مہدی خلیفہ تھا نا، تو مہدی کے دور میں تو آپ یوں سمجھیں کہ خالد برمکی کا عروج تھا، اور اس کے بیٹے یحییٰ برمکی کا عروج تھا، ٹھیک ہے۔ پھر خالد کا انتقال ہو گیا، اب یحییٰ برمکی وہ صورتحال یہ تھی کہ ہارون رشید یحییٰ آواز آ رہی ہے جی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے بتائیں ذرا، یہ ہارون رشید یحییٰ برمکی کو ابا کیوں کہتا تھا؟ جواب تو میں دے چکا ہوں، لیکن پھر میں آپ کا ذہن حاضر ہے کہ نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھتا ہوں۔ رضاعت کی وجہ سے۔ کس نے دودھ پلایا تھا ہارون رشید کو؟ ایمان ہے۔ یحییٰ برمکی کی بیوی نے، یحییٰ برمکی کی بیوی نے ہارون کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اور ہارون کی والدہ نے یحییٰ برمکی کے بیٹے فضل کو دودھ پلایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فضل ہارون کا رضائی بھائی ہو گیا، اور یحییٰ جو تھا وہ ہارون کا رضائی باپ ہو گیا۔ تو اب ہارون کی جو تخت نشینی ہوئی ہے نا، وہ اس حالت میں ہوئی ہے کہ اس کا رضائی باپ بھی ایک موجود ہے، اس کا رضائی بھائی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہارون نے تخت نشین ہونے کے بعد ان لوگوں کو بہت زیادہ ان کو اختیارات دیے۔ یحییٰ برمکی کو اپنی انگوٹھی مہر خلافت اس کے حوالے کر دی کہ جناب ملک کا انتظام آپ کے حوالے ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف جو سیاسی جیسے کہتے ہیں اہم فیصلے، مثلا گورنروں کو کس کو گورنر لگانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، یا جنگ کہاں پہ کرنی ہے، کہاں پہ صلح کرنی ہے، وہ چوٹی کے فیصلے تو ہارون کے ہاتھ میں تھے۔ ایسا نہیں کہ ہارون بے اختیار ہو گیا تھا، لیکن جسے کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وزیر اعظم پہ اختیار ہوتا ہے، تو اور پاکستان میں یہ مثال زیادہ واضح ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، تو وہ سارے اختیارات یحییٰ برمکی کو حاصل ہو گئے، اور اس نے جناب پورا ملک یہ چلا رہا تھا۔ اچھا، اب ادھر صورتحال یہ تھی کہ یحییٰ نے جب دیکھا کہ مجھے تو حکومت مل گئی ہے بنو عباس کی، اس نے اپنے بیٹوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ فضل، وہ تو ویسے ہی اس کا رضائی بھائی ہے ہارون کا، اس کو آگے کیا۔ دوسرا بیٹا اس کا جعفر، اس کو آگے کیا۔ یہ دونوں بہت آگے ہو گئے، فضل اور جعفر، اس لیے ان کا تاریخ میں بہت نام ہے، فضل برمکی، فضل بن یحییٰ برمکی، جعفر بن یحییٰ برمکی۔ دو بیٹے اور بھی تھے، محمد اور موسیٰ، ان کا اتنا نام نہیں آتا تاریخ میں، لیکن انہیں بھی بڑے بڑے عہدے دیے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ دیکھیں سن 174 ہجری کے بعد سے پوری عالم اسلام پہ یہ بھائی آپ کو چھائے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہارون رشید اس کو زیادہ اس کا خیال نہیں کرتا تھا، یعنی سوچتا ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتا تھا اچھا ان لوگوں نے انتظام سنبھالا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، انہوں نے انتظام اچھا سنبھالا ہوا تھا، یعنی کوئی ایسے واقعات یا ایسے کوئی کرپشن نہیں تھا، کوئی بدعنوانی بھی نہیں تھی، لوگوں پہ ظلم و ستم نہیں تھا، وہ اپنا نظام اچھی طرح چلا۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ طے تھا یہ پہلے سے کہ اس قسم کے وزراء سلطنت یا گورنر، ان کے لیے آمدن میں ایک بڑا حصہ ہوتا تھا، وہ اتنا بڑا حصہ ہوتا تھا کہ آج کل کے لحاظ سے آپ اربوں روپیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے اپنے محلات، بڑے بڑے انہوں نے محلات بنائے، بڑے بڑے جناب انہوں نے شعراء اپنے ساتھ رکھے، اپنے باقاعدہ دربار، ان کے جو جعفر برمکی تھا، یحییٰ برمکی، اپنے دربار تھے، اپنے شعراء، اپنے نائبین، اور وہ جناب ان پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ہوتا تھا، اور اس سے کوئی خزانے کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، پہلے ہی پیسہ بے انتہا تھا۔ تو اب جناب یحییٰ برمکی جو تھا وہ ذرا بوڑھا ہو گیا، تو پھر جعفر برمکی اسی کے بیٹے کو وزیر بنا دیا گیا، اب ساری حکومت جو نا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ شان و شوکت ایک عرصے تک رہی، تقریباً لگ بھگ یہ سمجھیں کہ 20 سال تک ان کی حکومت بہت عروج پہ رہی ہے، اور پھر اچانک یہ ہوا کہ ایک دم سے یہ دھڑن تختہ ہو گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ شروع میں تو جناب انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہارون نے ایسا کیوں کیا، لیکن اصل میں پیچھے پیچھے کوئی رقابتیں چل رہی تھی، اتنے بڑے ان کی شان و شوکت دیکھ کے اول تو درباری حسد کر رہے تھے، ان درباریوں میں
ایک تھا ربی حاجب، ربی حاجب جو تھا یہ اموی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور بنو عباس کے دور میں کوئی بڑے بڑے عہدے ان کو ملے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ جناب ہمارے یعنی یہ لوگ ہم سے پیچھے تھے اور اتنے آگے نکل گئے، ہم تو اموی خاندان کے ہیں، ہم کہاں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے ہمارے باپ دادا، آج ہمارے اوپر یہ مجوسی نسل کا یہ جعفر برمکی ہم سے اوپر ہے، تو وہ حسد ان کے اندر پنپنے لگا، اور وہ ہارون رشید کے کان بھرنے لگے آہستہ آہستہ کہ دیکھو ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں انسان نظر انداز بھی کرتا رہے، لیکن وہ بار بار کہی جائے نا، پھر انسان بعض اوقات سوچنے لگتا ہے، اور پھر اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ شکایات چھوٹی موٹی ملی بھی ہارون رشید کو، اور جو شروع میں اس میں توجہ نہیں دی، بعد میں اس کو محسوس کرنے لگ گیا۔ ایک واقعہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہارون جب سفر میں جاتا تھا تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ راستے میں بڑا خوبصورت کوئی باغ آیا، اور بڑا وسیع باغ ہے، کئی کئی ایکڑ پہ، پوچھے کس کا باغ ہے، یہ جعفر برمکی کا باغ ہے۔ اچھا یہ بہت بڑی جناب عمارت ہے، کس کی ہے؟ یہ فضل کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ وہ یحییٰ کی ہے۔ تو کہتے ہیں بکثرت ایسا ہوتا تھا، تو یہ سوچنا کا ہارون کے بھی یہ تو اتنے زیادہ دولت مند ہے کہ سلطنت کے اندر ہی سلطنت بنائے جا رہے ہیں اپنی، تو تھوڑا سا اس کے دل میں ایک پیدا ہوتا تھا خدشہ سا۔ اسی طریقے سے ایک بار جعفر برمکی نے، پہلے سے اس کا محل موجود تھا، ایک نیا محل بنایا، اور اس محل پر آپ یوں سمجھیں کہ کوئی 7-8 ارب روپیہ اس نے جو اصل فگر ہے وہ 20 لاکھ درہم ہے، وہ 20 لاکھ درہم اب ہمارا روپیہ اتنا گر گیا ہے کہ اس کے لحاظ سے اگر شاید وہ 5-7 ارب روپیہ ہو، بے اندازہ رقم تھی۔ تو ہارون کو یہ پتہ لگا تو وہ دل میں تھوڑا سا ناراض ہو گیا، میں تو اسی محل میں رہ رہا ہوں جس محل میں حکومت شروع کی تھی، اور یہ جناب نئے نئے محلات بناتے جا رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہارون اپنے محل سے باہر دیکھ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ساتھ میں جو برامہ کے محل تھے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی۔ ہارون کے محل کے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کسی نے زکوٰۃ لینی تھی، کسی نے کوئی شکایت پیش کرنی تھی، کسی نے بیٹی کی شادی کرانی تھی، وہ خرچہ کرتے تھے عوام کے اوپر، لیکن ہارون وہ دیکھ کے وہ سوچنے گیا، یار یہ کیا میری حکومت بھلا کیا حکومت ہے، حکومت تو انہیں کی چل رہی، پھر میرے پاس کیا ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جناب پیدا ہونے لگی۔ لیکن سب سے بڑا جو واقعہ جو پیش آیا تھا نا، سب سے بڑا، جس کے بعد ہارون نے طے کر لیا کہ میں نے اب ان کو نیچے کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، وہ واقعہ تھا یحییٰ بن عبداللہ ہاشمی کا۔ یہ ایک ہاشمی تھے جنہوں نے خروج کیا تھا، پھر گرفتار ہو گئے، کوئی بڑا خروج نہیں، چھوٹا موٹا خروج تھا، گرفتار ہو گئے ہارون نے جناب۔ گرفتار بھی ایسے نہیں کہ جیل میں ڈال دیا۔ ہارون نے کہا جعفر برمکی سے، بھائی یہ اب آپ کی تحویل میں ہے، اس کو نظر بند کر دیں اپنی کوٹھی میں یا کہیں پر، بس یہ آپ کا ذمہ ہے۔ جعفر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بعد میں کیا کیا کہ جعفر نے یحییٰ بن عبداللہ کو، ہاشمی کو، چپکے سے رہا کر دیا۔ اب وہ رہا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تاریخ میں وضاحت نہیں ہے، کوئی اپنا قیاس لڑاتے ہیں کہ یہ ہارون کو تنگ کرنے کے لیے، اس شخص کو دوبارہ خروج پہ لانے کے لیے رہا کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ان برامکہ کو اہل بیت سے محبت بہت تھی اس لیے رہا کر دیا۔ بہرحال جب وہ یحییٰ رہا ہوئے تو سفر پہ کہیں کسی سرائے میں ٹھہرے، تو ایک آدمی نے پہچان لیا ان کو، اور وہ آ کر پھر ہارون رشید کو اس نے اطلاع دے دی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ تاریخ امت مسلمہ میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ہارون نے پہلے تو یقین نہیں کیا کہ یار جس آدمی کو اتنی تاکید کے ساتھ میں نے کہا اسے قید کر کے رکھنا، یعنی اپنی تحویل میں رکھنا، اس کو کیسے آزاد ہو گیا؟ لیکن جب تصدیق ہو گئی کہ وہی شخص ہے، تو پھر ہارون نے طے کر لیا کہ میں نے ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہارون برامکہ کے ساتھ اسی طرح ظاہری طور پر مدارات کا معاملہ کرتا رہا، بات چیت کرتا رہا، لیکن اس نے تیاری پوری کر لی۔ چنانچہ ایک شب اس نے اپنے وفادار سپاہیوں کو جمع کیا۔ اس میں ہارون کو خطرہ یہ بھی تھا کہ فوج ہی میں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، فوج پر بھی ان کی مہربانیاں بہت تھیں، تو اس لیے یہ ایسے لوگوں کو اس نے تیار کیا ہارون نے کہ خود فوج کو بھی پتہ نہیں تھا، بہت خاص الخاص سپاہی تھے، الگ دستہ تھا کسی اور علاقے کا۔ اس دستے کا جو سربراہ تھا وہ سندھ کا تھا، سندھ کا ایک سالار تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی فوج میں بھی زیادہ سندھی ہوں، واللہ عالم۔ اکثر دستوں کے سالار اپنے علاقوں کے لوگوں کو لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ ان کے ذریعے ایک ٹائم طے کیا، اور رات کے ٹائم وہ بگل بجے اور برامکہ کی کوٹھیوں کو گھیر لیا گیا۔ پھر فوج اندر داخل ہوئی، اور جناب وہ کسی کو انہوں نے وہیں قتل کر دیا، کسی کو انہوں نے گرفتار کر دیا، اور وہ جناب ایک رات کے اندر اندر برامکہ کا قصہ تمام ہو گیا۔ جو جیلوں میں رہے پھر وہ جیلوں ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ کوئی ایک آدھ خوش قسمت تھا کہ ہارون کے بعد کسی زمانے میں ان کو رہائی مل گئی۔ ہارون کے زمانے میں رومیوں سے جنگیں ہوئی ہیں، جہاد ہوا ہے، ہارون خود جناب جہاد کے لیے وہ گیا ہے،
اور بڑی بڑی مہمات اس نے سر کی ہیں، وہ ایک مستقل چیپٹر ہے۔ فرانس کے ساتھ ہارون نے صلح کی ہے، وہ بھی ایک تاریخ کا اہم باب ہے۔ فرانس کے بادشاہ شارلیمن کے ساتھ صلح کی اور اچھے تعلقات رکھے، اور اس میں ہارون کی پالیسی یہ تھی، وہ پالیسی بنیادی طور پر ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ہارون نے یہ صلح اس لیے کی تھی تاکہ فرانس کا دباؤ رہے اسپین پہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، یہ بنو امیہ کہیں پلٹ کے ہمارے اوپر نہ چڑھائی کر لیں، تو ان کو دبانے کے لیے ہم فرانس سے صلح کر لیتے ہیں۔ اب یہ بنو امیہ کی یہ جو لوگ تھے نا، یہ فرانس کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اور ان کا بڑھنا چاہیے تھا، کاش وہ آگے بڑھ جاتے تو فرانس پورا فتح ہو جاتا، لیکن ہارون نے یہاں فرانس کے ساتھ اتحاد کر لیا تاکہ وہ بنو امیہ وہاں پہ دبے رہیں اور وہ فرانس کی طرف وہ نہ جا سکیں۔ یہ بظاہر تو یہ صرف سیاست تھی، لیکن آگے چل کے جو اس کا اثر پڑا ہے تاریخ پر بہت برا پڑا ہے۔ اور مزید یہ کہ ہارون نے بیت المقدس کے لیے ان کو اجازت دے دی، اس کے جب بھی وہ آئیں بیت المقدس ان کے لیے کھلا ہے، شارلمان آیا، اس کے سپاہی آئیں، اس کے دستے آئیں، تو فرانس سے بکثرت وہ زائرین وہ آنے لگے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور بعد میں ان کے دماغ میں خبط سما گیا فرانس کے ذہن میں کہ بیت المقدس تو ہارون نے ہم کو دے دیا تھا، تو ہم ہی اس کے وارث ہیں، حالانکہ ہارون نے دیا نہیں تھا، صرف زیارت کی اجازت دی تھی۔ لیکن آئندہ آپ دیکھیں کہ جو جنگیں ہیں نا جی، صلیبی جنگیں، ان میں سب سے آگے بڑھ کے لڑنے والے اور اس میں بار بار حملوں میں کی تیاری کرنے والے وہ فرانس کے تھے، حتیٰ کہ 7ویں اور 8ویں صلیبی جنگ جو ہوئی ہے اس میں تو کوئی اور ملک تھا ہی نہیں، اکیلا فرانس ہی لڑتا رہا مسلمانوں سے۔ بہرحال ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے۔ ہارون رشید کی جناب 193 ہجری میں سفر کی حالت میں، جب یہ خراسان کے سفر پہ تھا، وہاں پہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ 45 سال اس کی عمر تھی، اور اس کے دور، اس کی نیکی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس کا صحابہ کرام کے بارے میں اس کے جذبات، علماء سے اس کا تعلق، اس کی دلی رقت، اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ بہت چیزیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی۔ ہمارے شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں، فضائل حج میں کافی سارے واقعات لکھے ہیں، نفت العرب میں کئی واقعات موجود ہیں، اور تاریخ امت مسلمہ بھی میں نے کچھ منتخب چیزیں اس میں سے لی ہیں، ان کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ تو آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے یہ ہارون رشید کے دور پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ آخری بات آپ سے بس یہ کہوں گا، یہ فقہ حنفی جو ہے، جو قانونی طور پہ نافذ ہوئی عالم اسلام میں، اسد آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز آخر میں نہیں آئی بالکل بھی، کہاں سے نہیں آئی تھی؟ جو آپ فقہ نے حنفی کے بارے میں، فقہ حنفی کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا میں۔ جی یہی بات جو آپ نے کہی تھی، اس میں آواز بالکل نہیں آئی۔ ہاں، بس وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہارون رشید کے دور کا ایک اہم انقلاب یہ ہے کہ فقہ حنفی سرکاری طور پہ عالم اسلام کا قانون بن گئی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بنائے گئے تھے ہارون کے دور میں، تو انہوں نے جو فقہ حنفی جو مرتب تھی عمالی کی شکل میں یا عدالتی ریکارڈ کی شکل میں، اس کی نقول مختلف صوبوں کے اندر بھیجی جاتی تھی، تو جو قضات تھے اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تو اس طریقے سے فقہ حنفی کا نفاذ ہوا اور اس سے عروج حاصل ہوا۔ تو آج کی ہماری نشست یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور آج کچھ سگنلز وغیرہ کمزور تھے، اس لیے بیچ میں رابطہ بھی منقطع ہوتا رہا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اور ہم مامون الرشید سے ہم شروع کریں گے، اللہ نے چاہا۔ مامون الرشید، معتصم اور واثق، انشاءاللہ یہ 3 خلفاء اگلی نشست میں ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔